ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کہا کہ ہم شاید اس طرح فالو نہیں کر پاتے جو خاص طور پر مڈل ایسٹ، یا ہم نے جب مڈل ایسٹ وار کو کور کیا تو ہم نے لبنان اور پھر غزہ اور پھر ایران اور اسرائیل کانفلکٹ کو دیکھا. یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ اتنے جلدی ایک انقلاب آئے گا بغیر مزاحمت کے، وہ فرار ہو جائیں گے، زمیں بوس ہو جائیں گا ان کا اقتدار. آپ کے لیے بھی ڈاکٹر صاحبہ یہ سرپرائز تھا ہے؟ میرے خیال ہے ہم لوگوں کے لیے شاید سرپرائز تھا، اور ہفتے کو جو لوگ صبح اٹھے انہیں یہ خبر ملی تو جو سیرینز تھے وہ بھی سمجھے اس کے حوالے سے اویئر نہیں تھے. لیکن جو سینیریو بن رہا تھا خطے کا انٹرنیشنلی اور بالخصوص مڈل ایسٹ میں، اس میں مجھے شاید سرپرائز نہیں لگا، کیونکہ جی پرفیکٹ ٹائمنگ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، تو اس سے پہلے ایک سینس آف ارجنسی ہے. جو کام ان سم ویز 7 اکتوبر کے بعد شروع ہوا ہے اس کو ختم کرنے کا، اور اس میں شامل یہ کہ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ ہے نا کہ جو ہم جو ویسٹ کو کتنا بھی کچھ کہیں، وہاں بہرحال تبدیلی کس طرح آتی ہے، یعنی پاور سے پاورفل امریکن پریزیڈنٹ ہو، برٹش ہو، تبدیلی دے. لیکن یہ جو مسلم دنیا میں ہے، یہ جو پورے ہمارے ریجن میں ہے، کہ اگر آپ کی فورن پالیسی آپ سمجھیں کہ جی بڑی پازیٹیو بھی ہو، لیکن اگر ڈکٹیٹرشپ اس صورت میں ہو کہ ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوں، لاکھوں لوگ ملک چھوڑنے میں مجبور ہو جائیں، تو پھر اسی طرح سوری ٹو سے ایک لفظ ذرا بازاری سے استعمال کر رہا ہوں کہ پھر دھڑن تختہ تو پھر ہوتا ہی ہے نا ڈاکٹر ہما بقائی. نہیں، اگر ان وجوہات کی وجہ سے دھڑن تختہ ہونا ہوتا تو 24 سال میں کبھی ہو جاتا. اس وقت تو جب ایکسٹرنل ڈائمینشنز چینج ہوئیں تو ہی سیریا کے اندر تبدیلی آئی. اور یہ تو بہت عرصے سے کہا جاتا ہے، ہینری کسنجر کہتے تھے کہ اگر عرب ورلڈ میں جنگ ہونی ہے تو ایجپٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اگر امن ہونا ہے تو سیریا کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو آپ سے گزارش کروں کہ 2017 میں رشیا نے بیف اپ کیا ان کی حکومت کو، وہاں بیسز قائم کیے. امریکہ اوباما کے انڈر اس طرح سے سیریا میں پرو ایکٹیولی سامنے نہیں آیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں جڑی ہیں، جو آپ نے کل پرسوں سینیریو دیکھا ہے، اور جو گروپ سامنے آیا ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اس گروپ کو کہیں نہ کہیں سے تو سپورٹ آئی ہے. یہ وہ گروپ ہے جو اٹس لیڈ بائی گولالئی، جو ISIS میں بھی رہا ہے، جو القاعدہ میں بھی رہا ہے، اور 6 سال یا 5 سال امریکن پریزن میں بھی رہا ہے. اور اس کو آنے کو آج جو ہے وہ اسرائیل سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور امریکہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور جرمنی انڈورس کر رہا ہے. کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس کے نتیجہ آگے کیا ہوگا؟ یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ 20 سال انہوں نے طالبان سے جنگ کی، اور پھر طالبان کے ہاتھ میں افغانستان دے کے باہر نکل گئے. افغانستان سے امریکہ باہر نکلا تھا، سیریا میں امریکہ شاید واپس ایکویژن میں داخل ہوگا. واحد وائلڈ کارڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن یہ ایک بات طے ہے، ایران کمزور ہوا ہے، اس کا فٹ پرنٹ مڈل ایسٹ سے کم ہوا ہے، اور رشیا کے لیے یہ خاصی شرمندگی ہے. ڈاکٹر صاحب سوری، آپ کی آواز تھوڑا پرابلم تو ہو رہی ہے، لیکن یہ جو مجھے نہیں ان کے کتنے گروپس اس جو لیڈ کر رہے ہیں وہ دیکھ سامنے آئے. ہمارے ان کا پاس سنا القاعدہ تھا، پھر امریکہ انہیں دہشت گرد کرتا رہا، زیادہ عمر بھی نہیں ہے، یعنی لیڈرشپ کی صلاحیت تو اس وقت ہوگی جب یہ پاور میں آنے کے بعد ڈیسیشن لیں گے. پھر یہ بیلنس کس طرح کریں گے، یعنی اگر یہ پرو اسرائیل ہوئے پورے انٹائر مڈل ایسٹ کو فیس کرنا پڑے گا. آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور ابھی آپ کو سمجھے اس بات کی گواہی بھی مل گئی کہ ان گروپس کو اسرائیل کی سپورٹ حاصل تھی. اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہونے کا مطلب ہے کہ امریکہ کی بھی پشت پناہی حاصل تھی، اور اس پشت پناہی کے باوجود یہ ریزسٹنس جو تھی وہ بشار الاسد کو اس لیے نہیں گرا پاتی تھی کیونکہ رشیا اور ایران مل کر ان کو پش بیک دیتے تھے.
تو اس وقت انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے کہ رشیا بھی یوکرین کی وار میں پھنسا ہوا ہے اور 2 سال ہو گئے ہیں، اور حزب اللہ اور حماس اور ایران جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کانفلکٹ میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ وہ نہ تو اٹینشن ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے لیے مزید فرنٹس کھول سکتے ہیں. اس ونڈو آف اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے ان ریبیلز کو سمجھے موبلائز کیا گیا. میجورٹی آف کنڈکٹ بھی تھی اور سمجھیے کہ یونٹی آف کمانڈ بھی تھا. اور یہ جب انہوں نے حاصل کر لیے اپنے اہداف تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جی حملے نہ کریں. پھر انہوں نے پریزنز کھولے اور ابھی وائٹ ہیلمٹس ایک گروپ ہے وہاں پر جس نے فائنینشیل ایوارڈ کا اعلان کیا ہے اور سیکیورٹی آفیشل سے کہا ہے کہ ہمیں وہ جگہیں بتائیں جہاں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور ان سے کہا ہم آپ کو پیسے دیں گے تاکہ ان لوگوں کو بھی آزاد کرایا جائے. تو گراؤنڈ پہ گڈ ول ہے، اور اگر یہ صورتحال اس طور ہو گئی کہ ٹرانزیشن گورنمنٹ فارم ہو گئی تو پھر ان کے پاس پیسہ بھی آئے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ اسرائیل کے اندر کیا کریں گے، کیونکہ یہ جو ان کی ارلیئر سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہم شریعت قائم کریں، خلافت قائم کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو امریکن تھرسٹ ہے اس کے برخلاف ہے. لیکن اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا ایک ہی منشا مقصد ہے کہ کسی طرح ایران کا اثر رسوخ مڈل ایسٹ میں ختم کر دے. سیریا میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا شاخسانہ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر سب کو جو سب سے بڑا خطرہ اور جو کیا سیریا جو بہرحال بشار الاسد لوگ ایک لبرل ڈیموکریٹ بلکہ سیکولر کہہ سکتے ہیں، کیا مستقبل کا سیریا ایک لبرل ڈیموکریٹ یونائٹڈ اسٹیٹ پروگریسو رہ سکے گا؟ جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف گروہ بلکہ اسلامسٹ اور انتہا پسند بھی ہیں اس میں. ڈاکٹر ہما بقائی، میں اس جملے سے آپ کا جواب دوں گی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 باتیں کہی جا رہی ہیں، دا فال آف ڈیماسکس اینڈ دا فریڈم آف ڈیماسکس. دونوں صحیح ہیں، اب دیکھنا ہے کہ آگے فریڈم چلتا ہے یا فال چلتا ہے. ذرا اور وضاحت کیجیے جلدی سے 1 منٹ میں. میں تھوڑا مطلب میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک بہت مشکل اور تکلیف دہ ایرا ختم ہوا ہے. اس طرح سے کسی ملک کو جوڑے رکھنا جہاں لوگ 40 سال قید رہیں اور ہزاروں لوگ ملک چھوڑ دیں اور ظلم کی انتہا ہو جائے، اس ملک کا ساتھ رہنا بھی کیا ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ساتھ رہ پائے تو پھر کیا فری ہو کر تمام، جیسے کہا گیا بہت انٹرسٹنگ موزیک ہے لیکن کمپلیکیٹڈ سوسائٹل موزیک ہے، اس کے ساتھ کوئی انکلوسیو گورنمنٹ سامنے آ سکتی ہے. ابھی جو اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ کوئی بہت زیادہ لوٹ مار نہیں ہوئی، پیلس میں گھسے لیکن اس کے بعد سمجھیے سم فارم آف سینیٹی وہاں آ گئی ہے. واحد ایران تھا جس کے سفارت خانے کو آگ لگائی گئی غالباً. جی صرف ایران کے انہوں نے کیا، کیونکہ ایران سے بہت سخت غصے پیلس میں بھی انٹر ہوئے لیکن پھر ہوائی فائرنگ کو بھی منع کیا گیا. اور جو پچھلی حکومت ہے، جو پچھلے وزیر اعظم ہیں، ان کو کنٹرول بھی دیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے 23 وزراء بھی ہیں. تو اگر انارکی نہیں آتی، ٹرانزیشن ہو جاتی ہے تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے.